اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ جامعہ المعجزات صفحہ نمبر 86 سے میں بیان ہوا ہے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں حضرت سیدہ آمنہ گھر میں پہنچی اور پہلی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جس کمرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھا، کیا آپ کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اندر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے اور اپنے مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال دیکھا تو میں فریفتہ ہو گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی تو آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ زیادہ راہ دینا چاہا تو میں نے کہا، نہیں، میں نے جو پا لیا ہے اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران پریشان تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری میں یک دم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ وعدہ خلافی کی ایک مثال ہے جس کا ارتکاب ان میں سے ایک فریق نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ جو رسول بھیجے جائیں گے تم جو ایمان لاؤ گے ان کا احترام کرو گے اور ان کی مدد کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم آخر الزماں کے ذریعے ان کے پاس اپنی کتاب قرآن مجید کو بھیجا تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک تو اس کتاب الہی کا انکار کیا جو خود ان کے پاس تھی، جو اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں اور انہوں نے ان پیشین گوئیوں کو پسے پشت ڈالا، اور دوسرے حضور پر جو نئی کتاب اتری اسے بھی پسے پشت ڈال دیا۔ اس آیات میں اہل کتاب پر ایک لطیف طنز بھی مقصود ہے، یعنی کتاب اللہ کو مشرکین رد کر دیتے تو ان سے یہ امر کوئی مستجب نہ تھا، لیکن ان بختوں نے اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اسے رد کر دیا۔ وہ رسالت اور رسولوں سے اچھی طرح واقف تھے اور ہمیشہ ہدایت کے سرچشموں سے وہ وابستہ رہے، ہمیشہ روشنی ان کی نظروں میں رہی، لیکن صاحب ہدایت اور صاحب بصیرت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کیا؟ کتاب الہی کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی انہوں نے کتاب کا انکار کیا اور اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی فکر اور اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ یہاں قرآن کریم نے ان کے انکار اور بے عملی کی ذہنی مفہوم کو ایک خالص حسی انداز میں پیش کیا ہے۔ ذہنی مفہوم اب ایک معنویت کے دائرے سے نکل کر محسوسات کے دائرے میں آ جاتا ہے، یعنی اس عمل کو ایک محسوس جسمانی حرکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ایسی کبھی اور بدشکل تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تصور میں نہایت ہی غلیظ القلب اور احمق نظر آنے والے گستاخی اور گندگی اور ذلت کا مجسمہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ نہ صرف انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا بلکہ اپنی کتاب جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان میں سے کوئی ایک معقول روش اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پشت
پش ڈال دیا۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ نہ ہی یہ درست ہے کہ جادوگری کی تعلیم بابل کے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ وہ فرشتے تو آزمائش کے تھے۔ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر یہ متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہی لوگ ان سے جو چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو تو چھوڑ دیا جو خود اس ہدایت کی تصدیق بھی کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی، ان باتوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ایک عظیم جادوگر تھے جو انہوں نے اس کالے علم کے ذریعے مسخر کر رکھی تھیں۔ قرآن کریم ان کے اس عظام باطل کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان جادوگر نہ تھے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ قرآن کریم گویا جادوگری کو کفر سمجھتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان سے اس کی نفی کر کے اور یہ بتا رہا ہے کہ جادوگری کا نام حضرت سلیمان نہیں بلکہ شیاطین کیا کرتے تھے، یعنی کہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ جادوگری کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے بابل کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان فرشتوں کی واضح تنبیہ کے باوجود اس بات پر مصر تھے کہ وہ ان سے سحر کی تعلیم حاصل کریں، اور جب انہیں اصرار تھا کہ وہ اس فتنے کا شکار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ دروازہ کھول دیا، یعنی کہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ وہ یہ جادو سیکھیں۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی، حالانکہ یہ شر تھا۔ اس سیاہ علم میں ان سے فرشتوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا، لیکن قرآن کریم موقع و محل کی مناسبت سے یہاں اسلامی نظر حیات کی ایک بنیادی اصول کی طرف مبذول کرا دیتا ہے، یہ کہ اس کائنات میں اللہ کی معیشت اور اذن کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ظاہر تھی کہ اذن الہی کے بغیر اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی مشیت اور ان کا اذن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اسباب سے مسبیات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی نظر حیات کا یہ بنیادی اصول اور عقیدہ ہے، ایک مومن کے دل و دماغ میں اچھی طرح واضح اور جنگزی ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو پیش کرنے کا بہترین مقام بھی ایسا ہی سحرانہ ماحول ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اگر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو وہ لازماً جل جائے گا، لیکن یہ جلنا اللہ کے حکم اور مشیت ازائی کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہی نے آگ میں جلائے اور اللہ کے ہاتھ میں جلنے کی قابلیت رکھی ہے، اور جب چاہے آگ اور ہاتھ دونوں سے یہ قابلیت سلب کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایسا عملاً ہوا۔ یہی حال اس جادو کا بھی ہے۔ اس کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اس کی حکمت اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ جادو اس خاصیت کو کسی وقت بھی معطل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس چیز کی حقیقت بھی کھول کر بیان کر دیتے ہیں جس کی تعلیم وہ حاصل کرتے تھے، یعنی جادو جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ کالا علم خود ان کے لیے بھی کوئی مفید چیز نہ تھی،
مگر اس کے باوجود وہ اس چیز کو سیکھتے تھے اور جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی۔ جس فتنے میں وہ مبتلا ہو رہے تھے اس کا کفر ہونا اس بات کے لیے کافی ثبوت تھا کہ وہ شر ہی شر ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ اس چیز کا خریدار بنا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہو رہا ہے، تو پھر بھی وہ اس روش کو اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ بامقصد اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آنے والے جہاں کے جملہ بھلائیوں سے محروم کر رہا ہے۔ یہ بات تو ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو بابل میں ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے، ان پر بھی صادق آتی ہے کہ وہ ان باتوں کی پیروی کرتے تھے جنہیں شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، اور یہ لوگ یہودی تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پسے پش ڈال دیا اور ان خرافات اور مذمومات کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت پر بھی قدر روشنی ڈال دی جائے جس کے پیچھے یہ یہودی پڑ گئے تھے، جس کے ذریعے یہ لوگ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر دیتے تھے اور کتاب الہی کو بھی پسے پش ڈال دیا تھا۔ یہ بات ہمارے دور میں بھی بارہا مشاہدے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اپنے اندر معجزانہ خصائص رکھتے ہیں کہ سائنس آج تک ان کا کوئی علمی توجیہ نہیں بیان کر سکی۔ ایسے عجائب کے لیے لوگوں نے مختلف نام کو تجویز کر رکھے ہیں۔ پھر مقناطیسی تنوید کا عمل بھی قابل غور ہے، کیونکہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک ارادہ دوسرے پر ناقابل ادراک طریقے سے استیلا حاصل کر لیتا ہے اور ایک فکر دوسری فکر کے ساتھ کسی طرح مطابقت اختیار کر لیتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف خیالات منتقل کرتی چلی جاتی ہے اور وہ سری اس سے آخذ کرتی چلی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا متاثر شخص ایک کھلی کتاب پڑھ رہا ہے۔ آج تک سائنس اس سلسلے میں جو کچھ کر سکی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان حقائق کو اعتراف کر کے ان کے لیے کچھ نام تجویز کر دیے جائیں۔ ان حقائق کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے تسلیم کرنے میں سائنس کو بھی تعامل ہے، تو اس کے لیے ابھی تک ان کے بارے میں اس قدر مشاہدات جمع نہیں ہوئے جن کی بنا پر سائنس انہیں تسلیم کر لے، یا ابھی تک سائنس کو ادراک کے وہ ذرائع حاصل نہیں ہوئے جس کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا یہ محض ہٹ درمی ہے کہ انسان محض بے تکلفی میں نامعلوم حقائق کا انکار کر دے، صرف اس لیے کہ سائنس کی رسائی ابھی تک ان وسائل تک نہیں ہو سکی جن کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام خرافات کو بے چوں چرا مانتا چلا جائے اور ہر فسانے پر ایمان لاتا چلا جائے۔ جی ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ باقی ہے جو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔